بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا وقال تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز دعا فرما دیجئے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں اور کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ قرآن کریم کی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی پیش کیا۔ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس سے کھاؤ وَعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل صالح کرو۔ دوسری آیت پاک میں فرمایا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ایمان لے کر آیا اور ساتھ میں عمل صالح نیک اعمال کیے، جنت میں اس کے لیے اعلیٰ درجے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔
دیکھیے اعمال صالحہ، نیک عمل جس سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں اور آخرت کا فائدہ تو یقینی ہے، لیکن اعمال صالحہ کی توفیق کب ہوتی ہے، نیک اعمال کی توفیق کب ہوتی ہے؟ فرمایا جب پیٹ میں رزق حلال لقمہ جب جائے گا تو نیک عمل کی توفیق ہوگی۔ علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ایک مسلمان نے ان کو کھانے کی دعوت دی، کھانے کے لیے پہنچ گئے، اس لیے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ مسلمان ہو اور غلط کمائے، جھوٹ بول کر کمائے، حرام کا کمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو یقیناً حلال ہی کمائے گا، اس لیے دعوت قبول کر لی، پہنچ گئے۔ اب وہ جو کھانا تھا وہ حرام اور غلط پیسوں کا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی پیٹ میں لقمہ گیا تھی گڑبڑ شروع ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ غلط لقمہ آیا، فوراً کہہ کر دی، انگلیاں ڈالتے رہے، منہ صاف کرتے رہے، پورا پہلے سے جو کھایا تھا وہ بھی سب نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ پورا پیٹ صاف کر دیا، آدھا گھنٹے تک یہ عمل کرتا رہا پیٹ صاف کرنے کا، سب نکل گئے، لیکن وہ لقمہ جو انجان پن میں غلطی سے چلا گیا تھا اس کا اثر بھی طبیعت پر 2 مہینے تک رہا۔ یہ گناہ کر لوں، وہ گناہ کر لوں، گناہوں کی طرف طبیعت چلنے لگی۔ تو یہ حال ہے حرام اور غلط لقمے کا کہ انجان میں بھی چلا جائے پیٹ میں تو آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اگر نیک اعمال پر آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے لقمے کو اور اپنے رزق کو حلال کرنا پڑے گا، اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ جھوٹ بول کر کمایا ہوا، میٹر مار کر کمایا ہوا، کانٹے مار کر کمایا ہوا، یہ سب انسان کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کی طرف آؤ۔ دنیا کی کامیابی وہ بھی اللہ نے اسی میں رکھی اور آخرت کی کامیابی ان اعمال صالحہ کے۔ اسی طریقے سے میں نے حدیث پاک جو پڑھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہے کہ بہت سے لوگ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے۔ کیا ہے وہ 2 نعمتیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فرصت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت کا حاصل ہونا، طبیعت کا اچھا ہونا، اور دوسرا فرصت۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کا فائدہ اٹھائے، اس کا خیال کرے، ورنہ درمیان میں فرصت تو لوگوں کو بہت ملی لاک ڈاؤن کے نام سے، لیکن ہمارا نوجوان وہ موبائل میں اور گیم میں رہا، لوگ ٹی وی میں مشغول رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ صرف فرصت ملنا، یہ یقینی فرصت ملنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ توفیق الہی کو ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہے کہ اللہ وقت کی قدردانی نصیب فرما۔ وقت کی قدردانی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں اللہ کے ایسے بندے بھی تھے کہ جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر اور فرصت کے زمانے میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا شیوا بنایا۔ ایک قرآن ختم کرنے والے روزانہ، بھائی کہاں جانا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دو، ایک دن میں پورا قرآن شریف مکمل کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں 2 قرآن کریم پڑھے، 2 صبح سے لے کر رات تک، لے کے فرصت ہے، جانا کہاں ہے؟
اور ہمارا نوجوان موبائل کے گیم میں مشغول رہا، اپنے وقت کو برباد کیا۔ ایسے بھی نکلے کہ جنہوں نے کم عمری کے اندر 4 5 یا 6 مہینے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا، قرآن کریم انہوں نے حفظ کر لیا، وقت کی قدردانی کی۔ تو 2 چیزوں کی قدر کر لو، الصحت والفراغ، صحت کے دن پھر پتہ نہیں ہاتھ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی، اس سے اچھا گولڈن پیریڈ، بہترین زمانہ اس سے اچھا، اس لیے کہ ولی بننے کی اصل جو موسم ہے وہ جوانی۔ خیر کوئی آدمی بڑھاپے میں بھی توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف آ جاتا ہے تو یہ بہت غنیمت ہے، اللہ کے یہاں قدر ہوتی ہے اس کی۔ لیکن اصل جو نیکی کرنے کا جس سے لطف اٹھانا ہے، مزے اٹھانا ہے، عبادت میں مزہ ہے، وہ جوانی کا زمانہ۔ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو، غلط راستوں میں، غلط کاموں میں، غلط سوچ و فکر میں، غلط دوستیوں میں اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، پھر پچھتاؤ گے، پتہ نہیں بڑھاپا آیا تو کیسا آئے گا۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کی طرف دوڑ جاؤ، اعمال صالحات کے اوپر محنت کرو 7 چیزوں سے پہلے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بادروا بالاعمال 7 فهل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہارے پاس ابھی مالداری ہے تو اعمال صالحہ نیک اعمال کا خیال نہیں آتا؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جائے گا، جب بڑھاپا آ جائے گا یا غریبی آ جائے گی، جب دیکھی جائے گی، ابھی مالداری ہے پیسے اڑا لو، مستی کر لو، پھر جب دیکھیں گے کہ پیسہ چلا گیا، اولاد اور پوتے نواسے ان کے پیسوں پر گزارا کریں گے، ابھی تو میرا اپنا پیسہ، مستی کر لینے۔ کہا کہ پتہ نہیں وہ فقر و فاقہ کیسا آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، جتنی پناہ کفر سے مانگی اتنی پناہ فقر و فاقے سے بھی مانگی۔ فقر و فاقہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب آخری دور میں دجال آئے گا، اور دجال کا زمانہ بالکل اب قریب ہے، لوگوں کے پاس غربت ہوگی، قحط پڑا ہوا ہوگا، اس وقت وہ روٹی کا ڈھیر اور روٹی کا پہاڑ اور پیسے اور دولت آ کر لٹائے گا، لوگ اچھے لوگ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے دنیا میں۔ دیکھیے یہ غلہ اور اناج ہمارے ملک کی بڑی بڑی کمپنی ان کے پاس جائے گا، یا اسی طریقے سے ابھی یہ جو پیسوں کا جو لین دین جو چل رہا ہے کہ بھائی موبائل کے اوپر، یہ بینکنگ میں، یہ سب پیسہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے دجال کے لیے۔ کیش نکل کر جو آ رہا ہے نا، یہ سب جو اس وقت مارکیٹوں کے اور بزنسوں کے جو حالات ہیں، یہ سب دجال کے آنے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ بڑی پریشانی ہے، لہذا دجال کے آنے سے پہلے فقر و فاقہ آئے اس سے پہلے تم نیکی کی طرف دوڑ جاؤ۔ او غنى مطغية،
یا کہتے ہیں کہ ذرا 2 پیسے کما لوں، 2 پیسے ذرا کما لوں، جب آ جائے گی تب دیکھی جائے گی، ابھی تو میرے پاس 1 دکان ہے، 2 دکان ہو جائے، 2 ہے تو 4 ہو جائے۔ آدمی اسی میں لگ رہا، او غنم مطلیا، کہیں اتنی دولت نہ جائے کہ تجھے فرعون بنا دے۔ فرعون کے پاس بھی بادشاہت تھی، دولت تھی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ چڑھ گیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو کیا پتا کہ مالداری آئے تو کہیں ایسی مالداری نہ آ جائے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، سرکش بنا دے، تمہیں نافرمان بنا دے، او غنم مطغیا او حرما مفندا، یا سٹھیا یا وہ بڑھاپا آ جائے، مسجد میں ہاتھ پکڑ کر لانے والا بھی کوئی نہ ہو، ایسا بڑھاپا ہے کہ چل بھی نہیں سکتے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے مسجد میں۔ اس لیے بڑھاپے کے آنے سے پہلے سٹھیا دینے والا بڑھاپا ہے، اس سے پہلے نیکی کر لو۔ اور اسلام کی تو عجیب تعلیم ہے، عجیب انعام ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا انعام؟ ایک آدمی جوانی میں اعمال کر رہا تھا، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ اعمال کر نہیں سکتا، کمزور ہو گیا اتنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جوانی کے اعمال کو بھی ابھی تک جاری کرائے۔ میرا بندہ تو کرتا تھا جوانی میں، تو بوڑھا ہو گیا، تیرے میں ہمت نہیں ہے کہ اعمال کرے، ہمت ہوتی تو کرتا، لیکن تجھ میں ہمت نہیں ہے، لو ہم اس کا ثواب ابھی بھی جاری ہے۔ او حرما مفندا او مرضا مفسدا، یار انسان انتظار کرتا ہے کہ ابھی تو صحت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی ہمت ہے میرے میں، ابھی مستی کر لینے دو، جب بوڑھا ہو جاؤں گا بس، یا کوئی بیماری لگ جائے گی تو مسجد کا گھنٹا بن جاؤں گا، عبادت کروں گا، کیا پتا کہ وہ بیماری کیسی ہے، وضو بھی نہ کر سکے، تیمم کرنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ اس لیے ابھی صحت کے زمانے کی قدر کرو، ورنہ بیماری پتہ نہیں کیسے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ پیشاب کر دو کہ کپڑوں میں کوئی بدلوانے والا نہیں۔ دیکھا ہم نے ایک صاحب، ایسی بیماری کہ کپڑوں میں پیشاب ہو جا رہی ہے، اور پلنگ کے اوپر ہے، بیڈ پر ہے، گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے بلکہ ہے، لیکن وہ خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا، دیکھنے کے لیے گیا، تو فوراً انہوں نے کہا مول صاحب یہ ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، ذرا مجھے پلا دیجیے، پانی بھی وہاں پڑا ہوا۔ کہنے لگے کہ گھر والے موجود ہے، بیٹی ڈاکٹر ہے، لیکن کوئی مجھے گھونٹ پانی پلانے کے لیے تیار ہے، اور کہا کہ یہ لنگی بھی آپ مجھے بدلوا دیں۔ تقریباً 4-5 روز سے ایک ہی لنگی پہنے، اسی میں پیشاب ہو جاتی ہے اور یہ سوکھ جاتی ہے، میں تو حرکت کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں۔ اس لیے یہ غنیمت ہے کہ صحت کا زمانہ ہے، اس کی قدر کر لو، طبیعت اچھی ہے اس کا فائدہ اٹھا لو۔ پتہ نہیں کہ زبان میں بیماری لگ گئی، سبحان اللہ نہیں کہہ سکو گے، ایک آیت پاک قرآن کی نہ پڑھ سکو گے، ابھی بولنے کی طاقت ہے، ابھی پڑھنے کی طاقت ہے، ابھی پڑھ لو۔ پتہ نہیں بیماریوں کا کیا حال ہے۔ ابھی دیکھیں میں اس وقت بول رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن بڑی تکلیف ہو رہی مجھے، سب پوری پسلیاں بھر چکی، کل ایک دن دست آ گئے، پخانے ہو گئے، کل ہلکا بخار ہو گیا ایک دن۔ پوزیشن یہ کہ میں بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں، پوری پسلیں درد ہو رہی ہے، بھر گئے اس وقت۔ دیکھتے ہیں جتنی دیر گاڑی کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے صحت کو غنیمت سمجھے، ورنہ کہیں او مرض مفسدا، کوئی ایسی بیماری نہیں آ جائے
کہ آپ اس میں ایک اللہ کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے. او موتا مجاہزن، یا تو کہیں موت اچانک آ کر کھڑی ہو جائے. اچھا بھلا کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں یار ہو گئے، ابھی تو ہم نے دیکھا 1 گھنٹے پہلے تو ملا، آدھا گھنٹہ پہلے تو ملا، طبیعت بہت اچھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو کوئی بیماری آئے اور اچانک کی موت آ جائے، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کی موت کا وقت کب آ جائے. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا یہ بیماری کے زمانے میں اچھے لوگ مختصر سی بیماری دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے میرے بھائی او مرضا مفسدا او موتا مجاہزا، بیماری ہو صحت ہے. مولانا اس وقت یہ کہیے کہ دنیا کے حالات جو ہے نا یہ الارام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارام ہے، چوکنا کر رہے ہیں انسان کو. یہ جتنے بھی حالات ہیں دنیا میں، یہ حالات ہمارے لیے الارام کی حیثیت رکھتے ہیں. مسلمانوں کے لیے، کفار کے لیے عذاب ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. بھئی الارام گھڑی اچانک بج جاتی ہے، اس کے وقت کے اوپر نیند سے آنکھ کھلوا دیتی ہے، لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت اچھی کمپنی ہے کہ جس نے ایسا الارام بنایا جو وقت پر بجتا ہے، اگرچہ میری نیند سے مجھے خواب اٹھا دیا. ایسے ہی یہ دنیا کے حالات اگرچہ خراب ہیں لیکن ہمارے حق میں بہت اچھے ہیں کہ لوگوں کو صدقہ کرنے کی توفیق ہوئی، عبادت کرنے کا موقع مل گیا، توبہ کرنے کی فرصت مل گئی. کہا کہ ایک مرتبہ ملک الموت سے کسی نے کہا، بڑے عجیب ہو، اچانک آ کر کھڑے ہو جاتے ہو، کوئی نوٹس ووٹس بھی نہیں دیتے. کہا کہ مجھ سے زیادہ نوٹس کون دیتا ہے؟ تیرے بالوں میں سفیدی کا آ جانا یہ نوٹس ہے، نواسے اور پوتوں کا ہو جانا یہ نوٹس ہے. وہ زمانہ تھا نواسے پوتوں کا، تو کہا جوانی میں اولاد آ جائے یہ نوٹس ہے. بیٹا کہتا ہے آنے والا کہ ابا آپ نے دادا کی جگہ سنبھالی، آپ کی جگہ سنبھالنے کے لیے میں آ گیا. نواسے پوتے اولاد یہ نوٹس ہے، سفیدی کا آ جانا یہ نوٹس ہے، بیماریوں کا لگ جانا یہ نوٹس ہے. یہ الارام ہے باری تعالیٰ کی طرف سے. اسی طریقے سے صحت اور جوانی یہ بھی بہت بڑا انعام. در وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبر رسول. بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے. ہارنے والا جانور نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنکھ ہے، بس دیکھ لگا کہ بھیڑیا کا متقی ہے ہو جاتا ہے، متقی نہیں. ایک مرتبہ ایک بھیڑیا ایسا ہی پھاڑ کھانے والا جانور بیٹھا ہوا تھا، ایک لگا، لومڑی آ گئی، اس کو دیکھا سمجھ گئی کہ اب یہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، منہ میں دانت بھی نہیں ہے، پیٹ میں آنکھ بھی نہیں. کہا کہ کیا بات ہے جناب، بہت آرام سے بیٹھے ہو؟ کہا توبہ کر لی اب تو میں متقی بن گیا ہوں. اب بس بہت پھاڑے، بہت چیرے، بہت حملے کیے میں نے، اب نہیں. تو کہنے لگی کہ ظالم جب جوان تھا، پنجہ اٹھانے کی طاقت تھی، اس وقت توبہ کرتا اور متقی بنتا تو غنیمت. لیکن انسانوں میں تو یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں بھی کوئی گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے کہ اب آیا. جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تب آیا میرے پاس. اللہ کے یہاں ایسا جواب نہیں ملے گا. اللہ رب العزت کو اور قدر کی نگاہوں سے معاف کر دیں گے پروردگار عالم. فرمایا ابھی دجال
فشر غائب ينتظر، دجال کا انتظار ہے تم کو. انتظار میں سب سے برا انتظار اگر کسی چیز کا ہے تو وہ دجال. اب الساعة فالساعة وأدهى وأمر، یا انتظار ہے تم کو قیامت کا. بہت کڑوی چیز ہے. اچھے اچھے لوگوں کی زندگی کے مزاج خراب کر کے رکھ دی، موڈ خراب کر کے رکھ دی. اس لیے اس کی قدر کر لو. وہ جو حدیث پاک پڑھی تھی میں نے، شباب کا قبل حرمی اور صحت کا قبل سقمی، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کر لو، فقر سے پہلے مالداری کی قدر کر لو، اور فرصت کی قدر کر لو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.